والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى على آله وأصحابه المجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار محبت سے دروشی پڑھیں سارے لوگ مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلامنا علیک یا رسول اللہ. ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، وہی سارا سنسار چلانے والا رب. ہمیشہ اس کی مرضی غالب رہتی ہے. بندے کا چاہا ہوا سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو بندہ خوب چاہتا ہے کہ میں خوبصورت رہوں، میرے بچے خوبصورت پیدا ہوں، میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، میں سب سے بڑا صحت مند بن جاؤں، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. بندہ چاہتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے. یہی تو ایک سبب ہے تاکہ بندہ جان جائے کہ میں بغیر کسی مالک کے نہیں ہوں. میرا کوئی مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جو ہمیں موت دے گا پھر دوبارہ اٹھا کر مجھ سے حساب لے گا. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، یعنی میں نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ میرا رب ہے. کب پہچانا؟ کہتے ہیں کہ جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میرے عزائم ٹوٹ جاتے ہیں، میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ میرا کوئی رب ہے. وہ اپنی چلاتا ہے، بندوں کی سب کچھ چلنے نہیں دیتا ہے. خواہش تھی کہ موسم بالکل خوشگوار رہے، زبردست موسم ہے اور دیر تک محفل چلے، مگر کوئی اول فال نہیں پکے مومن کا. ایسا کیوں؟ مومن سرے تسلیم جھکا دے الہی، جو تو نے چاہا اچھا ہوا اور جو تو چاہتا ہے وہی اچھا ہوگا. انک تفعل ما تشاء، بے شک تو وہی کرتا ہے جو تو چاہتا ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے بندہ کا کام ہے چاہے موسم خوشگوار رہے تو بھی اللہ کے سامنے جھک جانا، یا طبیعت کے خلاف اگر موسم ہو تو بھی رب کریم کے فیصلے پہ راضی رہنا. یہی مرد مومن کا شوا اور در امتیاز ہے. اب اس سے ہٹ کے اگر آپ جئیں گے تو بچہ اگر پیدا آپ کے من کے مطابق نہیں ہوا تو آپ پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائیں گے. اگر آپ کی مرضی کے مطابق، مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا تو آپ زہر کھا کے مر جائیں گے. تو آپ زہر کھا کے مر جائیں، اللہ کا کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کی ساری کائنات ہے، دنیا اللہ چلاتا ہے. چاہے سارے لوگ مل کے خانے کعبہ ارد گرد سجدہ ریز ہو جائیں، طواف کرتے رہیں، تو بھی اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. اللہ وہ ہے جو تمام کمالات کا جامع ہے اور ان تمام خوبیوں کا مالک ہے جس سے آگے کسی خوبی کا تصور ہی نہیں ہے. تو ہم اگر سارے کے سارے مجرم ہو جائیں، سب گنہگار ہو جائیں، پاپی ہو جائیں، خانہ کعبہ کو کے خلاف تحریک چھیڑ دیں، دنیا کے سارے لوگ کافر ہو جائیں، اللہ رب العزت کی شان میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے. ہم اگر نیک ہیں تو اپنے بھلے کے لیے، ہم اگر گنہگار ہیں تو اپنے نقصان کے لیے. اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے. اللہ رب العزت سارے عالم سے بے نیاز ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس آیت کریمہ کی تلاوت کوئی پابندی سے کرے تو کروڑوں کا قرضہ کیوں نہ ہو، اس آیت کی تلاوت کی برکت سے سارا قرضہ ادا ہو جائے. اب قرآن شریف تو ہمیں شفا دینے کے لیے آیا،
قرآن ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا، ہم دوڑ کے دوسرے جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد 5 بار، چاہے پہاڑ برابر قرض ہو وہ سارا قرض اتر جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سارا اختیار اسی رب اعلیٰ کے پاس ہے۔ یقین جتنا پختہ ہوگا اللہ کے ساتھ پہ جینے کا اتنا ہی مزہ ہے، اور وہ یقین جتنا کمزور ہوگا چاہے خربوں میں بندہ کھیلے وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، سکون زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ چونکہ سکون دینے والا اللہ، اور اس سے ہٹ کے جو بندہ سکون چاہے گا نہیں مل سکتا ہے۔ چین دینے والا اللہ، اور اللہ سے ہٹ کے چین کھوجے نہیں ہوگا۔ اس اللہ کی اس دنیا میں تو ایسا نہیں ہونے والا ہے، جس کی ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ساری دنیا بے چین ہے، فکر مند ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، سارے لوگ، غریب بیچارہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، ارب پتی اپنی عزت اور اپنی دولت بچانے کے لیے پریشان ہے، کرسی سے چپکا ہوا نیتا وہ کرسی بچانے کے لیے پریشان ہے۔ آج 80 سال کی عمر ہو گئی نیتا کی، اسے تو چاہیے کہ نوجوان نسلوں کے لیے کرسی چھوڑ دیں، تم آ جاؤ، تم پردھان منتری بن جاؤ، تم گریہ منتری بن جاؤ۔ نہیں، اس قدر نشہ ہے کرسی کا کہ چہرہ اجڑا ہوا ہے۔ 2024 میں کیا ہوگا، کرسی چھن گئی تو کیا ہوگا، یعنی ایک پریشان ہے، ساری زندگی اسی سے چمٹا ہوا ہے، تو کرسی پر بیٹھنے کے باوجود بھی حیران ہے، پریشان ہے۔ ایک غریب بیچارے کے پاس اپنا گھر نہیں، اب ایک آدمی کا شہر میں 10 گھر موجود ہے، اسے تو ہر وقت ان کا چہرہ لال رہنا چاہیے، ہر وقت مست رہنا چاہیے، لیکن ہی سب سے زیادہ غم کا پہاڑ اسی مالدار کے سر پہ پڑتا ہے جو دولتوں کے انبار پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ مست تو وہ رکشہ چالک جو رکشہ چلا کے 300 روپے کما کے اپنے بال بچوں کے ساتھ مست رہتا ہے۔ پتا چلا کہ دولت سکون کا ذریعہ نہیں، اور کرسی سے بندہ سکون نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ آج اللہ نے دنیا والوں کا سکون چھین کے اسے بے چین بنا کے بتا دیا ہے کہ بندے تم نے مجھے میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑا، تم نے میری بات نہ مان کے جو جینے کی الگ راہ تم نے نکال لی ہے، جو تم نے میرے دشمن شیطان کی پیروی تم نے شروع کر دی ہے، اب کرو تم پیروی، میں سونے چاندی کے مکان میں بٹھا کے بھی تیرا سکون چھین لوں گا، میں تمہیں 10 جوان بیٹوں کی موجودگی میں تجھے تاپا کے مار دوں گا، میں تمہیں صوفہ پہ بیٹھنے کے بعد بھی ساری صحت تیری چھین لوں گا۔ امریکہ کا جو بائیڈن، امریکہ کا بل گیٹس، امریکہ کا ایلن مسک، یہ سب دنیا کے بڑے بڑے ادھوگپتی ہیں جو ایک نمبر کے مالدار چل رہے ہیں، مگر ان کا چہرہ غور سے دیکھیں، ایک انجان سی فکر رہتی ہے کہ آج 1 نمبر پہ ہوں، کل 2 نمبر پہ نہ آ جاؤں، آج ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار ہوں، کل غریب نہ ہو جاؤں۔ ایک فکر ہے سب کے پاس، یہ چین ان کی زندگی سے ختم ہے۔ پتا چلا کہ نہ امریکہ کے جو بائیڈن بننے میں سکون ہے، نہ ہندوستان کے مودی بننے میں سکون ہے، نہ چائنا جاپان کا پریزیڈنٹ بننے میں سکون ہے، نہ 50 کھرب کا گھر بنانے میں سکون ہے، تو سکون ہے کہاں؟ تو اللہ کہتا ہے سکون تو میں نے بنگلہ میں رکھا نہیں ہے، تم وہاں ڈھونڈ رہا ہے، سکون میں نے تو 50 گاڑی میں رکھی نہیں ہے، تم نے رکھا نہیں، تم اس کو وہاں تلاش کر رہا ہے، سکون کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لے کے چین صرف اللہ کی یاد ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جہاں ٹیلی ویژن ہے، سونے چاندی کی جھنکار ہے، جہاں قیمتی قیمتی گاڑیاں ہیں، وہاں خودکشی ہے، وہاں زہر خورانی ہے، وہاں صاحب بے چینیاں ہے، وہاں زہر کھا کے ٹینشن فری دوائیوں کا استعمال ہے، لیکن کرائے کے گھر میں جہاں تلاوت ہے، جہاں عبادت ہے، جہاں سجدہ ہے، جہاں ذکر الہی ہے، اس کا چہرہ غلام سے بھی زیادہ مسکراتا رہتا ہے، کیونکہ جہاں دنیا داری ہو وہاں شیطان کا آنا جانا ہوتا ہے، اور جہاں عبادت اور ذکر ہو وہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے، جہاں فرشتہ آتا ہے وہاں سکینہ نازل ہوتا ہوا قرار دیتا ہے۔
जोरदार तरीके से नारे रिसालत। सुकून दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद से ही दिलों को चैन मिलता है, वरना आज गरीब खुदकुशी नहीं करते हैं जितना सबसे ज्यादा अमीर खुदकुशी कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्टर अभी कुछ साल पहले बहुत बड़ा हीरो, खूबसूरत, स्मार्ट, देखने में आदमी देखता रहे, इसी बिहार का रहने वाला था, बंबई में करोड़ों के घर में रहता था, लेकिन वो फांसी के फंदे पे लटक गया। सारा हिंदुस्तान सहम गया कि हमारे करोड़ों बच्चे जिस फिल्म एक्टर की पैरवी करते हैं, जिनको देखकर ये जोकर की तरह बाल रखते हैं, जिनको देखकर 24 घंटे मुंह में गुटखा रखते हैं, जिसकी नकल में वो हाथ में बाला और धागा बांधते हैं, जिसकी नकल में गले में सिकड़ी और चैन पहनते हैं, जिसकी नकल में आईएएस ऑफिसर ना बन के वो आशिक बनना चाहते हैं। हरिजन का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, मुसहर का बेटा डीएम बन गया, और अरबपति मुसलमानों का बेटा आशिक बन गया। चूंकि जो किताब देखेगा वो डीएम बनेगा, और जो दूसरों की बहू बेटी का चेहरा देखेगा वो तो आशिक बन जाएगा, और दिल फेंक आशिक बनेगा। माँ बाप खानदान सबकी आबरू मिट्टी में मिला देगा। जो जिसके चेहरे पे नजर डालेगा उसी कैफियत से दो चार हो जाएगा। मुसलमानों को किसी लड़की के पीछे पड़कर वो लड़की का आशिक नहीं बनना था। 100 साल पहले आला हजरत ने मसाज दिया था कि आशिक तो तुझे बनना है, मगर दौलत का आशिक नहीं, कपड़े का आशिक नहीं, मकान का आशिक नहीं, किसी गली कूचे की लड़की का आशिक नहीं, तुझे आशिक रसूलुल्लाह बनना, मुस्तफा का आशिक बन जा। यहाँ चैन मिलेगा, यहाँ सुकून मिलेगा, यहाँ राहत मिलेगी, यहाँ सेहत मिलेगी, यहाँ इज्जत मिलेगी, यहाँ सल्तनत मिलेगी, और अगर मर गया तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नत मिलेगी। दोनों जहान की इज्जतें मुस्तफा की गुलामी में है, दोनों जहान की इज्जतें आका अलैहिस्सलाम की गुलामी, उनकी पैरवी में है। मगर हमने हुजूर की पैरवी छोड़कर शैतान की पैरवी शुरू की। नतीजे में दौलतों के अंबार पे बैठने के बाद भी मेरा सर 24 घंटे दर्द से दो चार रहता है, और चौर झुंझला गए तो फांसी के फंदे पे लटक गए। करोड़ों में खेलने वाला जिसकी पैरवी मेरा बेटा कर रहा है, जिसकी नकल मेरा बेटा करके अपना चेहरा बिगाड़े हुआ, अपना हुलिया बिगाड़े हुआ। मुसलमानों के बेटे का हुलिया है, पहचानना हो तो मैं उसकी निशानी कर रहा हूँ। मुसलमानों के बेटे का हुलिया जाके वहां पुल और पुलिया पे वो बैठा हुआ, मुंह में गुटखा है, हाथ में मोबाइल है, और जो व्हाट्सएप चला रहा है और हा कर रहा है, हाथ में बाला, फटा हुआ पैंट, और मुंह में गुटखा और गले में चैन। ये मुसलमान के बेटे के जोग्राफिया है। अगर दाढ़ी रच मिली तो फ्रेंच कट, और कहीं कहीं से चिरी हुई दाढ़ी, और सर के बाल ऐसे जैसे औरत की चूटी हो। मैं कहता हूँ मेरे लाल, मेरे बेटे, क्या तुमने अपनी मस्जिद के इमाम को देखा कैसा जोग्राफिया बनाया हुआ है? क्या तुमने अपने मौलाना को देखा ऐसा जोग्राफिया बनाया हुआ है? क्या तुमने गौसो ख्वाजा के बारे में सुना कि उनका जोग्राफिया ऐसा था? आखिर किसकी नकल में ऐसा हुलिया तुमने बनाया? यह हुलिया तुम्हारे फिल्म के एक्टर की नकल में है, यह हुलिया क्रिकेटर की नकल में है। क्या तुमने कभी देखा कि फिल्म का एक्टर जहर खा के मर रहा, फांसी के फंदे पे लटक रहा है? वह जिंदगी से झुंझला के जान दे रहा है नदी में कूद कर। तो जिसकी नकल तुम कर रहा है वो तो जहर खा के मर रहा है, वो तो फांसी के फंदे पे लटक रहा है, और तू उसकी नकल करके कौन सा तिस्मारखा बन जाएगा, और कौन अपनी जिंदगी में इंजॉय कर पाएगा, सुकून और चैन तुझे मिल पाएगा? जब तक एक्टर को देखोगे तबाह रहोगे, जब तक क्रिकेटर को देखोगे बर्बाद रहोगे। और जिस दिन अहमद मुख्तार की सीरत पढ़ लिया, जिस दिन हसन करीमैन की जिंदगी का मुताला किया, और जिस दिन खौसो ख्वाजा रज़ा का गुलाम बन गया, उस दिन सारी दुनिया तुझसे हार आएगी, सारी दुनिया तेरी गुलाम बन जाएगी, और तू गरीब रहे, किराए के घर में रहे, अल्लाह सारा सुकून वहां देगा, हुकूमत देगा, सल्तनत देगा, काफिरों के दिल में तेरी हैबत डाल देगा। तू जिस मुल्क में कदम रखेगा, हुकूमत अल्लाह तेरे हवाले कर देगा, सल्तनत उसको अल्लाह अता फरमाएगा। और अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया। अरब के बकरी की चराने वाले ईरान के हाकिम बन गए, अरब की बकरी चराने वाले रोम के हाकिम बन गए। हुजूर ने कहा था कि तुम गुर्बत से घबराते हो, एक दिन वो आने वाला है कि जिस दिन तुम मालो दौलत लेके निकलोगे और ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। इतनी दौलतों की रेल पेल होगी कि कोई